بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جہاں اسلام کے اندر روزے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکن قرار دیا اور یہ ارکان اسلام میں سے تیسرے نمبر کا رکن ہے، جہاں اس کے فضائل ہیں، جہاں اس کے رکھنے کی ترغیبات ہیں، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمزوروں کے لیے، مسافروں کے لیے، حاملہ عورتوں کے لیے، رضاعت والی عورتوں کے لیے اور شیخ فانی اور شیخ فانیہ، ایسے مرد و عورت جو انتہائی عمر کے انتہائی حصے کو یعنی اس کو ازل العمر کہتے ہیں وہاں تک پہنچ چکے ہیں، شریعت نے ان کے لیے گنجائشیں بھی رکھی ہیں۔ یعنی کہ وہ صورتیں جن کے اندر روزہ چھوڑنا جائز ہے، وقتی طور پہ چھوڑنا جائز ہے یا رکھ ہی نہیں سکتے، اب اس کا فدیہ ہی دیا جائے گا، اس میں سے ایک صورت جو ہے وہ تو سفر ہے۔ یہ کوئی مسلمان سفر مسافت پہ، شرعی سفر جو 48 میل شمار ہوتا ہے، تقریباً 78 کلومیٹر ہے، اتنا دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور صبح صادق سے پہلے اس کا عزم ہو گیا تو گنجائش ہے کہ وہ اپنے روزے کو چھوڑ سکتا ہے، اس کی رخصت ہے۔ عزیمت تو یہ ہے کہ وہ رکھ لے، اللہ پاک اس کو اجر دیں گے، لیکن شریعت نے رخصت دی ہے کیونکہ سفر کے اندر مختلف قسم کے حالات ہوتے ہیں، پریشانی ہے، مشقت ہے، تھکان ہے اور مسائل ہیں، تو شریعت نے گنجائش دی کہ مسافر اپنے روزے کو وقتی طور پہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اب بعض لوگوں نے اس بحث کو چھیڑا کہ جی شرعی سفر کے اندر تو گنجائش ہے، لیکن کوئی معصیت کا سفر ہے، کوئی دنیاوی اغراض کا سفر ہے اور کوئی سیر سپاٹے پہ جا رہا ہے، تو آیا کہ ان کے لیے بھی گنجائش ہوگی تو نہیں ہوگی؟ تو خلاصتاً آخر کے اندر علماء نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں شریعت کی گنجائش سب کے لیے ہے، یہ نامناسب سفر نہیں ہونے چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی سفر پہ نکل گیا جو شریعت کے اعتبار سے جائز بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ سفر مسافت کی نیت کر کے نکل چکا ہے تو اس کے لیے بھی شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے۔ نفرت ہو یا الفت، رب کے لیے، اسلام کی دعوت سب کے لیے، اسلام نے گنجائشیں سب کے لیے رکھی ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کو شرم کرنے کی ضرورت ہے کہ جس رب کائنات نے ان سفروں کے اندر بھی ان کو گنجائش دے دی کہ یہ روزہ بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ خیر، شریعت کی گنجائشیں سب کے لیے ہیں، تو مسافر جو شرعی مسافر ہے اور شرعی مسافت سفر کے اوپر جا رہا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ وقتی طور پہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں جو ہے وہ روزے کو دہرا لے، لیکن ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ روزے کی بے حرمتی کرے۔ جیسے ہماری ٹرینوں کے اندر، ہمارے بس اڈوں کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس بات کا ہیلا بہانہ بنا کے کہ جی ہم تو مسافر ہیں اور کھلے عام وہ روزے کو کھا رہے ہیں اور جو ہے پانی پی رہے ہیں، جوسز پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایک ماحول بنایا ہوا ہے رمضان کے اندر، رمضان کی جو ہے تقدس کو پامال کرنے کا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ ان مجبور لوگوں کے لیے بھی جو ہے گنجائش اس بات کی ہے کہ چھپ کے ضرورتاً کچھ لے سکتے ہیں کہ جو ہے ان کی صحت برقرار رہے اور نشاط باقی رہے اور ان کا سفر جو ہے عافیت کے ساتھ چلتا رہے۔ تو ایک تو سفر ہے، دوسرا جو ہے وہ مریض ہے، شرعی مریض، کہ جی انسان اپنی صحت کے اعتبار سے اس سٹیج کے اوپر پہنچ چکا ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کی سکت نہیں رکھتا، روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آیا کہ مریض خود کرے گا؟ نہیں، اس کا فیصلہ معالج کرے گا اور شرعی معالج کرے گا، دیندار حکیم، دیندار ڈاکٹر، دیندار طبیب، وہ اس کی کنڈیشنز کو دیکھ کے، اس کا چیک اپ کر کے وہ بتائے گا کہ ہاں یہ مریض اس نوعیت کا ہے کہ اب یہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور اب اس کو روزے چھوڑنے پڑیں گے، اور یہ لیکن بعد میں یہ بھی اس کی قضا کر رہا ہوگا، اگر اللہ نے اس کو موقع دیا، زندگی دی، نشاد ہوا تو قضا تو یہ بھی کرے گا۔ تو لیکن دیندار طبیب کی جو ہے قول کا اعتبار ہے۔ ایسے ڈاکٹر کے پاس گئے بیچارہ جو خود ہی رمضان سے فارغ ہے اور شاید دماغ سے ہی فارغ ہے جی، کہ اس کو رمضان سمجھ میں نہیں آ رہا، اس نے MBBS کی ڈگری تو لے لی بیچارے نے 16 سال پڑھ کے، لیکن اس کو اللہ کا اتنا سا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج تو میڈیکل سائنس بھی اس کو پروف کر رہی ہے کہ فاسٹنگ جو ہے یہ علاج ہے۔ آج جدید سائنس کی تحقیقات کے اندر بھوکا رکھ کر مریض کو جو ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے، انسان فاسٹنگ میں ہوتا ہے، انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے ایک نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گردش میں آتا ہے، حرکت میں آتا ہے، اس کے اعضاء پھر کام کرتے ہیں، اس کے لنگس صحیح سے کام کرتے ہیں، اس کا لیور صحیح سے کام کرتا ہے اور اس کی کڈنی صحیح سے کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جو ہے تھوڑا سا ریسٹ ملتا ہے۔ آج غریب ہمارے معدے کو جو ہے ریسٹ ہی نہیں ملتا جی، سنت میں تو 2 ٹائم کھانا بھی ثابت نہیں ہے،
جب مل گیا تو کھا لیا، اور جب بھوک ہوئی تو کھا لیا۔ ہمارے یہاں پہ تو کھانے کے اوقات فکس ہیں، صبح، دوپہر، شام کی چائے۔ اس موقع کے اوپر معدے کو کیا موقع ملے گا کہ وہ آرام کرے اور وہ ورکنگ کر سکے اور نظام ہاضمہ صحیح رہ سکے؟ تو یہ فاسٹنگ اور یہ روزہ یہ تو خود ایک علاج کے طور پہ شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ عبادتاً بھی ہیں اور وہ علاجاً بھی ہیں، وہ ترحماً علی الناس ہیں۔ لوگوں کے اوپر اللہ پاک نے اس کے اندر رحم کرتے ہوئے ساری گنجائشوں کو رکھا ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے ہر سہولت کو رکھا ہے کہ اس سے ان کا ایمان بھی بنے گا، اس سے ان کی آخرت بھی بنے گی، اس سے ان کی صحت بھی بنے گی، اس سے ان کی دنیا بھی بنے گی اور اس سے ان کی آخرت بھی بنے گی۔ تو روزہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں گنجائش دی ہے ہر اس مریض کو کہ جو ہیں اس کنڈیشن میں ہو کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اب اس کے اندر دو صورتیں ہیں۔ اگر اس مرض کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو صحت عطا فرما دی اور اس کو صحت کی امید ہے، وقتی طور پہ بیمار ہے، تو اب اس کو فدیے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کو صحت مل جائے تو وہ اپنے روزے کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر جو ہے زندگی نے وفا نہ کی اور اس کی وصیت تھی تو اس کی طرف سے اس کا فدیہ دیا جائے گا، یا گھر والے محبت میں دینا چاہ رہے ہیں خوشی سے تو وہ اس کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ یا ایسا مریض ہے کہ جس کا اب جو ہے بیڈ سے اٹھنا اور دوبارہ ریکوری اس کی جو ہے ممکن نہیں ہے، نہیں لگتا کہ جی یہ دوبارہ سے جو روزہ رکھ پائے گا، تو اب اس کی طرف سے بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جو شریعت نے گنجائش دی ہے وہ ہے حمل۔ ایسی عورتیں جو پریگننسی کے اندر ہیں، پریگننٹ ہیں اور جو ہیں اس کے اندر عورت کو جو ہے غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خود کچھ کھائے گی تو بچے کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ ماں بھوکی ہے بیچاری، اس کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، تو بچے کے اوپر کیا غذا لگے گی اور کیا اس کی گروتھ ہوگی، کیا اس کی صحت بنے گی۔ لیکن بعض عورتیں الحمدللہ اللہ نے ان کو صحت دی ہوتی ہے، توانائی دی ہوتی ہے، رکھ سکتی ہیں، تو وہ تو روزہ رکھیں گی۔ اور یہ فیصلہ ایمانداری کے ساتھ عورت نے خود کرنا ہے، اس کی آخرت کا مسئلہ ہے، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ یہ دیانتاً مسئلہ ہے کہ عورت خود فیصلہ کرے کہ آیا کہ میں رکھ سکتی ہوں تو اس کو روزے رکھنے چاہیے۔ اور اگر عورت یہ محسوس کر رہی ہے، ماں یہ محسوس کر رہی ہے، بننے والی ماں، کہ جی میں روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ رکھنے سے طبیعت بگڑ جاتی ہے، بہت زیادہ نقاہت ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ علماء سے اجازت لے کے پوچھ کے کنڈیشنز اپنے محرم کے ذریعے، اپنے مرد کے ذریعے بتا کے اجازت لے کے پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اور چوتھی صورت کہ جس کے اندر جو ہے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے وقتی طور پہ، وہ رضاعت ہے، یعنی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں، رضاعت کا زمانہ ہے، بچہ ابھی چھوٹا ہے، 2 سال کی مدت کے اندر ہے، اس کی ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ماں کے اندر انرجی ہوگی اور کچھ ہوگا تو بچے میں ٹرانسفر ہوگا۔ تو ایسی عورتوں کے لیے بھی گنجائش ہے، اگر وہ سمجھتی ہیں، وہ پہلے ہی بیچاری چھوئی موئی ہیں اور کمزور ہیں اور تیز ہوا چلے تو گر پڑیں، جیسے آج کل کی لڑکیوں کا، عورتوں کا حال ہے، کھانا کچھ بھی نہیں اور آگے سے پھر اتنی ذمہ داریاں ان کے اوپر۔ تو اس قسم کی اگر کوئی عورت ہے کہ جو انتہائی نقاہت کی حالت میں ہے، کمزور ہے اور اس نے فیڈ بھی کرانا ہے بچے کو، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ وقتی طور پہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور جو ہے بعد میں وہ اس روزے کی وہ بھی قضا کرے گی۔ اور چاہیے کہ لوگوں کو اپنے روزوں کا حساب رکھیں، عورتیں اپنے روزوں کا حساب رکھیں، مرد اپنے روزوں کا حساب رکھیں کہ آیا ہمارے ذمے کوئی قضا روزہ ہے تو نہیں، اور رمضان گزرنے کے بعد فوراً اپنے قضا روزوں کو پورا کیا جائے۔ تو یہ چند صورتیں تھیں کہ جن کے اندر شریعت نے روزہ چھوڑنے کی گنجائش دی ہے، بعض صورتیں اور بھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں ہمیں صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔